رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، یہ اس کی انفرادیت ہے، اور کسی مہینے کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، اس کی شان نہیں بیان کی گئی۔ یہ رمضان المبارک کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کا نام بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اس کی شان بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کا مقام بھی بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ایک رات کے بارے میں پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ القدر۔ تو یہ رمضان المبارک کو اعزاز حاصل ہے۔ جس طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت، یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے، اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کا نام آیا ہے۔ یہ کچھ انفرادیت ہوتی ہے، تو اس ماہ کو، اس مہینے کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے اور اس کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا ریٹ بھی بڑھا دیتا ہے، نوافل کا درجہ فرائض تک پہنچ جاتا ہے۔ جو ایک نفلی عبادت کرے گا ثواب وہ فرض کے برابر پائے گا، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض تک اس کو مل سکتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہے اس طرح نیکیوں کی فصل بہار ہے، اور اس میں نیکیوں کی منڈی چڑھی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی جو تاجر ہے وہ جب اس کے سامان سے متعلقہ منڈی چڑھی ہوتی ہے تو وہ غافل نہیں بیٹھتا، وہ دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال منڈی میں لے کے جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے۔ تو یہ ہمیں ایک موقع ملا گیا کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں، نیکی کا جو ہے اپنا یہ اس میں تجارت ہمیں بہت فائدہ مند ہوگی، تو کسی کو بھی اس میں اس کے ہر ساتھ کو قیمتی سمجھے، اور رات ہو دن ہو اس میں ہر لمحہ مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ اور ہر دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے اور ہمیں نیکیوں کا موقع عطا فرمایا کہ روزہ رکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب میں خود دوں گا، یا دوسرا اس کا معنی ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ باقی کاموں کی بھی، باقی عبادات کا بھی صلہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ خاص روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جزا میں دوں گا؟ مطلب کیا کہ میں اپنے دست مبارک سے اسے عطا فرماؤں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے روزہ رکھنا تو، لیکن پھر دیکھو ہمیں کیسا نیکی کا موقع عطا فرمایا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے۔ دیکھو اتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے صرف افطار ہی کرا دی ہے وہ پورے روزے کا ثواب سمیٹ کے جا رہا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کی حضور اگر ہمارے پاس پورا افطاری کا سامان نہ ہو، ہم روزے دار کو پیٹ بھر کے نہ کھلا سکیں، اتنا کھانا ہمارے پاس نہ ہو کہ اس کو مکمل افطاری کا سامان باہم پہنچا سکیں، تو پھر تو ہم اس نیکی سے محروم رہ گئے۔ فرمایا نہیں، نیکی کا موقع ہے، تم ایک گلاس پانی کا ہی اس پہ کتنی قیمت خرچ آتی ہے، مفت میں مل سکتا ہے، صرف بھر کے پانی کا گلاس پیش کر دو، روزے دار کو افطاری کرا دو تو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا موقع ہے، اور پھر اس موقع سے ہم استفادہ نہ کریں تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔